پہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز توحید و رسالت کا اقرار کرنا ہے، اس کی گواہی دینا ہے، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا ہے، تیسری چیز زکوٰۃ دینا ہے، چوتھی چیز ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور پانچویں چیز خانہ کعبہ کا حج ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیز اساس اور بنیاد ہو اس کے بغیر دوسری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک خاکہ میں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت و عظمت بیان فرمائی۔ صرف ایک حدیث پاک کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری دونوں اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلف اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک نیچے کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہی اپنا سر نیچے کیا، سارے کے سارے صحابہ کرام نے بھی اپنا سر نیچے کیا، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے صحابہ تھے سب رونے لگے۔ اتنے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اوپر کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثم رفع راسہ وفی وجہ البشرى فکانت احب الینا من حمر النعم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت چہرہ مبارک اوپر کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، اور ہمارے نزدیک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مسکراتا چہرہ دیکھنا ہوا یہ سرخ اونٹ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو۔ حضرات گرامی وقار، بہت سی احادیث مبارکہ اس تعلق سے ہیں جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یعنی ان ارکان اسلام کی جو اسلام کی بنیاد اور اسلام کے اساس ہیں ان پہ عمل پیرا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اچھی فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے جو بندہ مومن ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو زکوٰۃ، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو چاروں چیزیں ہیں، توحید و رسالت و اساس و بنیاد ہے، اس کے بغیر تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ارکان اسلام ہیں، ان 5 چیزوں کو ماننا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ جو آدمی ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے، نماز کا انکار کرنے والا کافر، روزے کا انکار کرنے والا کافر، حج کا انکار کرنے والا کافر، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ان چیزوں کا اگر کوئی بندہ انکار کر دے تو اس کا منکر، انکار کرنے والا کافر ہوگا، لیکن اس کو کوئی آدمی اپنی سستی کی بنیاد پہ، کاہلی کی بنیاد پہ، شامت نفس کی بنیاد پر اگر انہیں ادا نہ کر سکے تو پھر وہ سچا پکا کامل اکمل مسلمان نہیں ہے۔ سچا پکا کامل اکمل مسلمان وہ ہے کہ جو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد ان ساری چیزوں کی ادائیگی کے اندر بھی مصروف رہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، صاحب استطاعت ہو کر کے حج نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور اسی طریقے سے روزہ توڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو فرائض ہیں، آمدن ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب جو بندہ، دیکھیے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں، وہ پاک پروردگار عالم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے۔ وہ چاہے تو گدھا کو بادشاہ کر دے، وہ چاہے تو بادشاہ کو گدھا کر دے، وہ چاہے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، وہ چاہے
تو اعلیٰ کو ادنا کر دے، وہ چاہے تو ایک بھیک مانگنے والے کو کرسی کے اوپر بٹھا دے، اور وہ چاہے تو اپنے زمانے کے بہت بڑے مالدار کو بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے۔ حضرات گرامی وقار، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا، اس پاک پروردگار عالم نے دوسروں کی خوشی کا ہمیں سبب بنایا ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ دولت و ثروت، یہ مال و منال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین بخشش اور عنایت بھی ہے۔ اس وجہ سے بندہ مومن کو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر شکرانہ صحیح یہ ہے کہ فرائض کا بندہ پابند رہے۔ اور اب اس تعلق سے جس بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے دیتا ہے، اور وہ اپنے مال سے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی سند بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ مال اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کرے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اربعٌ فرضہن اللہ فی الاسلام، کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں وہ فرض کی ہیں۔ فمن جاء بثلاث، کہ جو ان 4 میں سے صرف 3 کو ادا کرے گا تو یہ 3 اسے مستغنی نہیں کریں گی، یہ 4 کی چاروں ادا کرنا ضروری ہیں۔ وہ 4 کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں الصلاۃ والزکوٰۃ وصیام رمضان وحج البیت، کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز نماز ہے، دوسری چیز زکوٰۃ ہے، اور تیسری چیز ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور چوتھی چیز خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں، 4 میں سے جو پہلی چیز ہے نماز، ہر بندے پر فرض ہے، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، غریب ہو، مالدار ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہو، کوئی بھی ہو، نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ لیکن روزہ اگر کوئی بیمار آدمی ہو اور اس کے درست ہونے کے کوئی چانسز بھی نہ ہوں تو اس کے اوپر روزے کا پھر وہ فدیہ ادا کرے۔ روزہ فرض تو ہے، لیکن یہ فرض اس طریقے سے ساقط ہو جائے گا کہ اس کی جگہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اور پھر زکوٰۃ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس بندے کے اوپر فرض ہے جس کے پاس 5 طرح کا مال ہو۔ کتنی طرح کا مال ہو؟ 5 طرح کا مال جس کے پاس ہو، 5 میں سے کوئی ایک مال جس کے پاس ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا تو سونا اس کے پاس ہو، یا چاندی اس کے پاس ہو، یا نقدی رقم اس کے پاس ہو، یا سامان تجارت اس کے پاس ہو، یا اس کے علاوہ مویشی یعنی گائے، بھینس اور بھیڑ، بکری وغیرہ یا اونٹ اس کے پاس ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ان 5 مالوں میں سے کوئی آدمی اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، اب کیونکہ احادیث مبارکہ تو بہت سی ہیں، اب پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، جو آدمی زکوٰۃ منع کرنے والا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ہو وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جائے گا۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الصغیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حدیث کی راویاں بیان کرتی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما خالطت الصدقہ او قال الزکاۃ مالا الا افسدتہ، کہ جب صدقہ یعنی یہ زکوٰۃ کسی مال کے اندر مل جاتی ہے، یعنی جو بندہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے سارے مال کو یہ زکوٰۃ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظہرت لہم الصلاۃ فقبلوها، کہ نماز جو ہے وہ ظاہراً ادا کی جاتی ہے اور لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نماز یعنی آپ گھر سے باہر نکلیں گے، جماعت نظر آئے گی، نماز ادا کرنا نظر آئے گا، تو جو بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز تو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ نماز فرض کی
اور نماز ظاہراً فرض ہے۔ اور ظاہراً فرض کس طریقے سے ہے؟ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، نماز ادا کریں گے، دنیا آپ کو دیکھے گی، جماعت سے پڑھیں گے، دنیا دیکھے گی، عید کی نماز ادا کریں گے، دنیا دیکھے گی، اور جمعہ ادا کریں گے، دنیا دیکھے گی۔ لیکن زکوٰۃ آپ کس وقت ادا کریں دیکھتا تو کوئی نہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز تو ظاہری ہے، اس وجہ سے لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو خفیہ رکھا ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ اسے کھا جاتے ہیں، فَأَكَلُوهَا، اسے کھا جاتے ہیں، اسے ادا نہیں کرتے۔ اولئک هم المنافقون، یعنی جو نماز تو پڑھیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ایسے لوگ منافق ہیں۔ اور مسند بزاز کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بریدہ حدیث کے راوی اور بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جب لوگ زکوٰۃ کو منع کر دیں عام طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ مالدار بنائے، اس کے باوجود جب لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور اگلی حدیث کے اندر ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لے گا اور قحط سالی کے اندر دنیا مبتلا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بحر و بر کے اندر، یعنی خشکی و تری کے اندر، جب بھی کسی کا مال نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بحبس زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی جو بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب ہمیں صرف 2-4 باتیں سمجھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہے، اور دوسری نصاب کیا ہے، اور تیسری بات زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اور پھر آگے چوتھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف کیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، پہلی بات یہ ہے، اس بات کو آپ اچھے طریقے سے ذہن رکھیں کہ جو اموال زکوٰۃ ہیں، اموال زکوٰۃ یہ 5 طرح کے ہیں، یعنی کسی کے پاس سونا ہو وہ صاحب نصاب ہے، چاندی ہو صاحب نصاب ہے، نقدی رقم ہو صاحب نصاب ہے، اور اسی طریقے سے اگر سامان تجارت اس کے پاس ہو، بزنس مین ہو، دکانداری کرتا ہو، کوئی اور کام کرتا ہو، پلاٹنگ کرتا ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اور جس کے پاس جانور ہوں وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی مال 5 طرح کا ہوا۔ اب سونا کتنا ہونا چاہیے؟ تو 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 جس کو ہم 52 کہتے ہیں اپنی زبان میں، 52.5 تولہ چاندی ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ اور یا اب ان سب چیزوں میں سے جو ادنا شے ہے وہ چاندی ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر یا احکام کے اندر ادنا شے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی میں نہایت آسان اور سلیس الفاظ میں آپ کے ذہن میں یہ اتاروں گا کہ آج جو مارکیٹ میں ہم نے پتہ کیا ہے آج کی تاریخ میں، یعنی یہ 2024 چل رہا ہے نا، 2025 میں، یہ 2025 کی آج کی تاریخ میں، یعنی آج کی تاریخ آپ رکھیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا نہیں، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نیٹ کے اوپر باتیں چڑھ جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں یہ کس سال کی بات ہے، تو 2025 کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2025 کے اندر آج جو ہم نے پونچھ کے اطراف کے اندر یا پونچھ مارکیٹ یا ضلع پونچھ کے اندر جو ہم نے معلومات کی، اس کے اعتبار سے جس بندے کے پاس 70,530 روپے ہوں، کتنے؟ 70,530 روپے ہوں، 70,530 روپے جس بندے کے پاس ہوں اور اس پہ پورا سال گزر جائے، وہ صاحب نصاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ 70,530 روپے جس بندے کے پاس ہوں اور پورا سال اس پیسے پہ گزر جائے حولان حول، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ پورے سال کا یہ مطلب ہے، مثال کے طور پہ آج 20 رمضان ہے، گزشتہ سال 20 رمضان کو وہ صاحب نصاب تھا، آج بھی 20 رمضان کو وہ صاحب نصاب ہے، اگرچہ بیچ میں اس کا نصاب کم زیادہ بھی ہوتا رہا، تو آج کی تاریخ کے اندر وہ صاحب نصاب ہوگا، تو وہ اس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طریقے سے حج فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اب اس سے اوپر جتنا ہو، یعنی لاکھ روپے ہو، 2 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 20 کروڑ ہو، 1 ارب ہو، جتنی بھی ہو، یعنی یہ اقل مقدار ہے، کم سے کم اتنا پیسہ جس بندے کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔
اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اب تو شاید 85 یا 90 ہزار روپے تولہ ہے وہ، تو اب ایسی صورت میں تو یہ بات یاد رکھیں، کسی بندے کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے، کتنا؟ 1 تولہ سونا ہے، اور 1 انگوٹھی چاندی کی ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 1 انگوٹھی چاندی کی ہے، یا 100-200 روپے اس کے پاس ہیں، اور کون بندہ ہے جس کے پاس 100-200 روپے نہیں ہوتے ہیں؟ اب یہ 2 چیزیں جمع ہو گئیں، سونا اور چاندی اکٹھا ہو گیا، سونا اور نقد رقم اکٹھی ہو گئی۔ اب یہ دونوں کو ملا کر کے اگر اس کی قیمت 70,530 روپے سے زیادہ ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی آدمی کہے میرے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 1 ہی تولہ سونا ہے، ہاں بھائی 1 تولہ سونا ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیرے جیب میں 100-200 روپیہ بھی ہے، یہ نقد رقم ہو گئی، تیرے پاس ایک انگوٹھی چاندی کی بھی ہے، یہ تیرے پاس چاندی اور سونا دونوں جمع ہو گیا۔ اب شریعت مطہرہ جو کہتی ہے، یہ ایک باریک مسئلہ ہے جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 1 تولہ سونا بھی جس کے پاس ہے، کچھ رقم اس کے پاس ہو یا چاندی کا تھوڑا سا زیور اس کے پاس ہو، اور زیور چاہے وہ ایک انگوٹھی ہے اس کو بھی زیور کہا جاتا ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو پھر یہ جو احادیث مبارکہ ان کا مصداق وہ ہوگا۔ اب اسی طریقے سے اگر کسی کی دکان ہے، اب وہ دکان کے اندر دیکھے گا میری دکان کے اندر کتنا سامان ہے، سودا کیا ہے، یا جو بھی اس کی کپڑے کی دکان ہو، ہارڈ ویئر کی دکان ہو، یا اس کی پرچون کی دکان ہو، کریانے کی دکان ہو، کوئی بھی دکان ہو، اس دکان کا سامان دیکھے گا کہ اگر اس کی قیمت 70,530 روپے سے زیادہ ہے تو پھر اسے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی وہ دیکھے اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ سامان تجارت ہے۔ اور اسی طریقے سے جانوروں کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں، اس وجہ سے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور کسی کو اگر اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا ہو تو میں نیچے بیٹھتا ہوں، وہاں ڈیٹیل معلوم کر لے۔ اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مال زکوٰۃ ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء اور مساکین کا حق ہمارے اموال کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محشر کے میدان میں یہ غرباء اور مساکین اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کریں گے کہ یا اللہ ہمارا حق تھا ان کے اموال کے اندر اور انہوں نے ہمیں زکوٰۃ نہیں دیا، وہ مال نہیں دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انصاف کرے گا اور ان لوگوں کو زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اس وجہ سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں نا کہ جس پاک پروردگار عالم نے آپ کو مال عطا کیا ہے، یعنی یہ 70,000 روپیہ دینے والا بھی وہی ہے نا، یہ 1,00,000 روپیہ دینے والا بھی وہی ہے، یہ 2-4-10 لاکھ روپیہ دینے والا بھی وہی ہے، یہ سونا و چاندی دینے والا بھی وہی ہے۔ جب اس پاک پروردگار عالم نے دیا ہے تو اب آپ کو بھی سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار، او کما قال علیہ السلام، کہ جو بندہ سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے اللہ اسے دور فرما دیتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار، اور اسی کے اپوزٹ جو آدمی بخیل ہوگا وہ اللہ سے دور ہے، وہ لوگوں سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ اور بخیل کون ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے والا بخیل ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا سخی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اگلی بات میں آپ سے عرض کروں گا، اب یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ تو قرآن حکیم کے اندر اس کے جو مصارف بتائے ہیں وہ 7 بتائے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو صدقات یعنی یہ جو صدقہ واجبہ بھی زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، تو یہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے۔ یعنی جو فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 70,530 روپے نہ ہوں، 2-4-10-20 ہزار روپے اگر اس کے پاس ہو تب بھی فقیر ہے، لیکن وہ نصاب تک نہ پہنچے تو وہ فقیر ہے۔ یا اس کے پاس اتنا سونا چاندی اور ساری چیزیں، یعنی سونا چاندی پیسہ مل کر کے اس کی قیمت 70,530 روپے تک نہ پہنچے تو وہ فقیر ہے۔ تو فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مقروض ہے، اتنا زیادہ قرض ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں جس سے وہ قرض ادا کرے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور عامل یعنی جو آدمی زکوٰۃ اکٹھی کرے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ مانگنے والے ہیں،
بہت سے لوگ چڑھتے ہیں جس وقت میں یہ لفظ لیتا ہوں نا، یہ اکثر میں اپنی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں، تو بہت سے لوگ پھر اس کے علاوہ کمنٹ بھی کرتے ہیں، شاعری میرے اوپر بنتی ہے، تقریریں میرے خلاف ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں، جو حق بات ہے سچ بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ عرض کروں کہ جو مانگنے والے ہیں پہلے آپ تفتیش کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ کیوں؟ یہ زکوٰۃ فرض ہے بھائی، یہ زکوٰۃ کوئی عام صدقہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ نماز پڑھیں، بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی نا؟ نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف اگر آدمی نہ ہو، ادھر مشرق مغرب کی، ادھر شمال جنوب کی طرف اگر آدمی، نماز ہو جائے گی؟ پر نماز کے لیے شرط ہے کہ طہارت ہو، نماز کے لیے شرط ہے کہ استقبال قبلہ ہو۔ تو زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو وہاں پر زکوٰۃ دیں جہاں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو۔ ایسے کسی مانگنے والے کو دے دیں۔ اور کیا مانگنے والوں کے اچھے خاصے بینک بیلنس ہیں کہ نہیں ہیں؟ کئی لوگ تحقیق کریں اس میں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی واقعی محتاج ہے، تحقیق پہلے کریں، اگر وہ محتاج ہے، مستحق ہے تو اس کو دیں، اور اگر وہ مستحق نہیں تو اس کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی تو پھر دوبارہ زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ بھی چاہیے کہ پہلے تحقیق کریں کہاں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں سب سے بہتر جو مصرف ہے، ایمانداری سے بتاتا ہوں، سب سے اچھا جو مصرف ہے وہ ہیں اسلامی ادارے، جو دین کے قلعے بھی ہیں، جہاں پہ اسلامی سپاہی پروان چڑھ کر کے اسلام کی سرحد و سیما کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدرسوں میں آپ دیں۔ اب مدرسے بھی، یہاں بھی عرض کروں گا، مدرسہ بھی اس مدرسے کو کہ جس کو چلانے والا عالم ہو یا عالم کے علماء کی سرپرستی میں کام کرنے والا ہو، اس کو زکوٰۃ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بھی ایک باریک مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ، آپ مجھے زکوٰۃ دیں گے بالفرض، تو میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں۔ اب آپ نے مجھے زکوٰۃ دی مدرسے کے لیے، تو میں زکوٰۃ کا امین ہوا۔ زکوٰۃ کا کیا ہوا؟ اب اگر اس میں خیانت کروں گا تو میں امانت میں خیانت کرنے والا ہوں۔ اب جو امین ہو وہ اس طرح کا ہو جو مصطفیٰ کی شریعت جاننے والا ہو، کیونکہ اس طرح کے بہت سے ٹوپی داڑھی کے اندر بھی لوگ ہیں لیکن وہ امین نہیں۔ اب تاکہ وہ ہیلہ شرعیہ کروائے، جو اس کے ضابطے ہیں اس حساب سے، تاکہ زکوٰۃ آپ کی صحیح طریقے سے مدرسے کے اندر خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو ایسے آدمی کے زکوٰۃ دے دیں، وہ کل اپنی گاڑی خرید لے اور اسی کے اندر پیٹرول ڈال دیں، نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی نہ وہ۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں کہ جو واقعی، جن کو آپ امین سمجھیں، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ حدیث جن کے ذہن کے اندر ہو، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کما قال علیہ السلام۔ آقا ارشاد فرماتا ہے منافق کی علامتیں تین ہیں، ایک جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ منافق کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ زکوٰۃ دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے ہر بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، الا ماشاء اللہ شاید باید کوئی ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ جو صحیح مدرسے ہیں اور ان مدرسوں کے بھی جو محترم پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس جائیں۔ یہ میں اس لیے بار بار زور دے کر کے کہہ رہا ہوں، ایسے نہ ہر جگہ رسید کٹوائیں، بلکہ جو صحیح لوگ ہوں ان کے پاس دیں، تاکہ آپ کا فرض ہے، فرض ادا ہو صحیح طور پہ، اور ان کو دیں۔ اور جانے کے بعد پھر ان کو کہیں کہ اب ہم نے آپ کو امین بنا دیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ یہ بھی کہہ دیں اپنی زبان سے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا ہو سکے۔ باقی اس طریقے سے آپ اپنے اداروں میں دیں۔ باقی میری یہ آپ حضرات سے آخر میں یہ اپیل بھی رہے گی کہ میرا بھی ایک ادارہ ہے الحمدللہ، آپ حضرات نے تعاون کیا، بلڈنگ اچھی بن گئی ہے، اب بچے بھی اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت کم وقت میں اب اعدادیہ اولیٰ ثانیہ یعنی 3 کلاسیں جو ہیں وہ لگ گئی ہیں ادارے کے اندر، اور اچھے خاصے مفتی یعقوب القادری صاحب، وہ آپ حضرات جانتے ہیں نا، ان کے چھوٹے بھائی مفتی ادریس صاحب ہیں، ان کی بھی تقرری ہو گئی ادارے کے اندر، وہ بھی پڑھائیں گے آپ آئندہ سال سے انشاءاللہ۔ تو میری گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اگر ہمیں دیں گے آپ اس ادارے کے اندر، جامعہ مدینہ الاسلام، تو اس کے ہم امین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری ایمانداری، امانت داری کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف پہ اور صحیح جگہ پہ ادا کی جائے گی۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات یہاں مرکزی جامع مسجد کے اندر تشریف لائیں، اور یہاں آ کر کے اپنی زکوٰۃ کی، فطرے کی، اس کے علاوہ عطیات وغیرہ کی آپ رقم ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صحیح شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کے عطیات، آپ کے صدقات یا آپ کی زکوٰۃ یا آپ کا صدقہ فطر صحیح جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لگایا جائے گا۔ یہ میرا آپ کا مرکزی جامع مسجد کے محراب میں وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ حضرات سے تھوڑا سا ٹائم دوں گا۔